بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ جو لوگ جادو جنات کے ستائے ہوئے ہیں اور خصوصاً کالے جادو کا نام سنتے ہی بندہ ایسا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، جس طرح موجودہ دور میں کوئی ڈاکٹر کوئی اسپیشلسٹ کسی مریض کو کہہ دے کہ تمہیں کینسر ہے، وہ بیمار ہو یا نہ ہو، اسے کینسر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ یہ نام سنتے ہی نفسیات کا مارا ہوا وہ کینسر کا مریض بن جائے گا، اس لیے کہ ڈاکٹروں نے یہ بیماریاں ایسی مشہور کر دی ہیں کہ اس کا نام سنتے ہی بندہ اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، حالانکہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ والخیر شر ہی من اللہ تعالی والبعد باس البوت، شر اور خیر کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن شر کی برائی کی نسبت ادھر کرنا بے ادبی سوء ادبی ہے، اس لیے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہیں پڑھا تھا سنا تھا کہ باہر کے کسی ملک میں کسی بندے کو پھانسی دینی تھی اور ڈاکٹروں نے یہ تجویز کیا کہ اس کو سانپ سے ڈسوایا جائے، لہٰذا اس کے منہ پر کپڑا ڈالا گیا اور 2 پیپر پن کی مدد سے اس کو ایسے نشان لگایا گیا جس طرح سانپ کے کاٹے کا ہوتا ہے، اور جب اسے دکھایا گیا تو واقعی وہ سانپ کے زہر کے اثر کی وجہ سے مر گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی ویسے بھی مجبور ہو، بے بس ہو، غربت و افلاس کا مارا ہوا ہو، پریشانیوں اور مصیبتوں سے جکڑا ہوا ہو، تو کہیں بیچارہ کسی حسابیہ کتابیہ کے پاس چلا جائے، کسی عمل کے پاس میرا حساب کریں، اور اسے یہ کہہ دیا جائے کہ تم پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے۔ اب اگر حقیقت میں بھی اس پہ کالا جادو ہو تو کیا اس کے پاس کوئی الہام ہوا ہے بتانے والے کو، یا فیس کے چند روپیوں کی خاطر ایسا کہہ دیا ہے؟ کیا جواب دو گے اللہ کے حضور؟ ڈاکٹر، حکیم، طبیب، عمل کامل جتنے بھی پبلک ڈیلنگ کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو تسلی دیں، تشفی دیں، وہ اگر واقعی اس مرض میں مبتلا ہو بھی تو اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ وہ سن کر خوش ہو جائے۔ ڈاکٹر کا، طبیب کا، حکیم کا ہنس کر مسکرا کر مریض سے آمنا سامنا ہونا، آدھی بیماری تو اسی سے چل جاتی ہے۔ بہرحال جو لوگ بھی اگر واقعی متاثر ہیں کسی جادو جنات کی وجہ سے، تو موٹا گوشت لے لیں، 7 بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کر لیں، اور ہر ایک کے اوپر یا مذلو یا قہارو، یا مذلو یا قہارو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا مذل، میم زال لام، یا مذلو یا قہارو، 70 بار پڑھ کر ہر بوٹی پہ اپنے اوپر سے پھیر کر کسی ویرانے میں پھینک دیں، پرندوں کو ڈال دیں،
چھوٹے بلیوں کو بچوں کو ڈال دیں، 7 دن یہ عمل کریں۔ جن دنوں میں گوشت ملتا ہو نا، ہمارے پاکستان میں یہ بھی مصیبت ہے نا، منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، بڑے گوشت کا، حالانکہ ان دنوں میں خون بہا ہونا چاہیے عام کھلے طور پر، لیکن یہاں کوئی قانون ہے نہیں، تو اس لیے جو جس کے من میں آتا ہے نا وہی کر گزرتا ہے، رائٹ از مائٹ والی بات ہے۔ تو اس لیے جو بھی بندہ ان پریشانیوں میں مبتلا ہو، جادو جنات کا ستایا ہوا، اور خصوصاً وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں تم پر کالا جادو ہے، پتہ کالا جادو کیسے ہوتا ہے، کس وقت کیا جاتا ہے، کون کون سی اشیاء اس میں استعمال ہوتی ہیں، یہ کسی کو خبر تک نہیں ہے۔ کوئی پتلا بنا لیا، کوئی کسی پرند چرند کی ہڈی لے لی، ایسے ہی دکھانے کے لیے بس کہہ دیا یہ تمہارے اوپر ایسا ہے۔ اللہ پناہ دے ایسے کاموں سے، کرنے سے بھی اور کرانے سے بھی۔ بہرحال اگر کوئی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہے تو موٹا گوشت لے لے، 7 بوٹیاں، بڑی بڑی نہ لے، چھوٹی چھوٹی بے شک لے لے، اپنی ہمت کے مطابق۔ یا مذلو یا مذلو یا قہارو یا قہارو، دونوں کو ملا کے بڑے 70 بار، اور پھر اپنے اوپر سے پھیر کر کسی ویرانے میں پھینک دے، جہاں کوے چیلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پھینک دے، کسی چھوٹے بچوں، کتے کے، بلی کے بچوں کو کھلا دے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرم کرتا ہے۔ لیکن پھر ایک بار یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو کسی بیماری میں مبتلا ہو، جب کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب، عامل کے پاس جاتا ہے اپنی چیک اپ کے لیے، تو اس کو تسلی دیں وہ بیماری اگرچہ اس میں ہو یا نہ ہو، لیکن اسے تسلی دیں کہ تم بخیر و عافیت ہو، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ وہ میں ایک ڈاکٹر کو سمجھا، WHO کا ڈاکٹر ہیں، بڑا مشہور ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیاں جو ہیں نہ بکیں تو ہم شوگر یا بلڈ پریشر کے لیول کو لو کر لیتے ہیں، لوگ دڑا دڑ دوائیاں، اور جب سٹاک ختم ہو جاتا ہے تو اس لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کاروبار ہے، ڈاکٹر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں، ڈاکٹر کوئی بھی کلینک کھول کے بیٹھ جائے نا تو راتوں رات، ہفتہ 10 دن میں، مہینہ 6 مہینے میں کروڑ پتی بن جاتا ہے، عمرے کا ویزا ٹکٹ مل جاتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، AC فریج وغیرہ اس کے گھر میں لگ جاتے ہیں صرف دوائیاں بیچنے کے لیے۔ انسانیت سے کھیلنے والے یہ دیکھ لیں تماشا کہ سب نے اس قبر کے اندھیرے میں جانا ہے، اور سب کے اوپر منو ٹنو مٹی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پڑھیں، یا مذلو یا قہارو یا مذلو یا قہارو، 7 دن تک آپ مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ نامراد اور موذی قسم کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ آزمائش شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، جبار اور قہار سے بڑی قوت کسی کی نہیں ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے نا، اِنَّ بطشَ ربک لشدید، تو پھر اس کی پکڑ سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ تو اس لیے خوف خدا اور احساس انسانیت کر دیکھ کر آپ کیا کریں، اپنے مریض کے ساتھ معاملہ کریں۔